دوستو، ایک پولیس والی ایک قیدی کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہارے پاس صرف 2 مہینے کی زندگی باقی ہے۔ اس کے بعد تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو تاکہ ہم اسے پورا کر سکیں۔ قیدی یہ سن کر اداس یا پریشان نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب تک زندہ ہوں میں ایک کنواری لڑکی کے ساتھ رات گزار سکوں۔ پولیس والی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، ہم کسی بھی لڑکی کو زبردستی تمہارے لیے نہیں لا سکتے۔ قیدی پھر بولا، اگر ایسا ہے تو تم میری خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتی؟ پولیس والی کو غصہ آیا مگر صبر سے بولی، میں ایک پولیس افسر ہوں اور ایک افسر قیدی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ قیدی بار بار وہی خواہش دہراتا رہا، کوئی اور خواہش بتانے پر راضی نہ ہوا۔ اس پولیس خاتون کا نام سنتوشی تھا۔ اسے پولیس میں آئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، مگر وہ بہت نڈر اور بہادر تھی۔ جس کے علاقے میں بھی کوئی جرم ہوتا وہ فوراً ملزم کو گرفتار کر لیتی۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ گاؤں میں ایک لڑکے نے اپنی ماں کو مار ڈالا ہے۔ سنتوشی فوراً وہاں پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکا جس کے ہاتھ میں بڑی لاٹھی تھی کھڑا ہے۔ سنتوشی نے حکم دیا، ہاتھ سے لاٹھی پھینک دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ لڑکے نے لاٹھی پھینک دی اور سنتوشی نے اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ چند گھنٹے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ لڑکے نے اپنا نام امیت بتایا۔ جب اس سے سوال کیا گیا تو وہ خاموش رہا۔ عدالت نے کوئی جواب نہ ملنے پر اسے پھانسی کی سزا سنا دی، مگر امیت ذرا بھی نہ گھبرایا۔ کچھ دن بعد سنتوشی نے حکم کے مطابق امیت سے پوچھا، تمہارے پاس صرف 2 مہینے ہیں، اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ امیت نے مسکرا کر کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک کنواری لڑکی کے ساتھ رات گزار سکوں۔ سنتوشی یہ سن کر برہم ہوئی اور کہا، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ خواہش غلط ہے، کوئی اور خواہش بتاؤ۔ امیت پھر بولا، تو پھر آپ ہی میری خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتی؟ آپ بھی تو ایک لڑکی ہیں اور لگتا ہے آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سنتوشی گھبرا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی اور لڑکی کو اس معاملے میں لایا جائے۔ آخر کار اس نے وعدہ کیا کہ رات کو وہ خود اس سے ملنے آئے گی۔ رات کو سنتوشی نے پولیس کی وردی بدل کر ساڑی پہنی اور امیت کے پاس پہنچی۔ امیت اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور بولا، آپ نے میری خواہش پوری کر دی۔ میں نے کبھی ایسا پولیس افسر نہیں دیکھا۔ سنتوشی نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ ہر قیدی کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ پھر اس نے امیت سے پوچھا، لیکن سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی ماں کو مارا تھا؟ امیت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں اپنی ماں کو کیسے مار سکتا تھا؟ میں تو انہیں بچانا چاہتا تھا۔ میں نے لاٹھی صرف بچاؤ کے لیے اٹھائی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ یہ سن کر سنتوشی نے پورا معاملہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ امیت کو دوبارہ عدالت لے گئی اور اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ پتہ چلا کہ امیت بے قصور تھا اور اصل مجرم کوئی اور تھا۔ چند مہینوں بعد اصل مجرم گرفتار ہوا اور اسے سزا ملی۔ امیت کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد سنتوشی اور امیت کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ سنتوشی امیت سے 3 سال بڑی تھی، مگر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ دوستو، یہ واقعہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔